السلام علیکم دوستو، خالد سیف الدین آپ کے ساتھ 20 نومبر کی کال لے کر۔ اچھا جناب، آج کے سیشن پر بھی بات کریں گے، کل کیا ہونے جا رہا ہے اس کو بھی دیکھیں گے، آج کیا ہوا ہے، کیوں ہوا ہے، اس پر بھی توجہ دیتے ہیں۔ سب میں پہلے چلتے ہیں مارکیٹ کی آج کی کہانی کی طرف۔ اور آج اتفاق ہے کہ میں نے مڈ ڈے کال بھی مجھے سمجھ نہیں آ رہی تھی کیا کہوں، کیونکہ مارکیٹ صبح سے جو ہے تسلسل اس میں نظر آیا۔ جو آپ کو لیول بتایا تھا 161,705، اس کے 160,705 سوری، مارکیٹ صبح کے آغاز سے ہی اس کے اوپر تھی اور وہاں تک تو گئی نہیں وہ۔ اور اس کے بعد پھر 12 بجے کے بعد اس نے، کیونکہ ہم 162,085 کو لے کر بیٹھے ہوئے تھے کہ اس کے اوپر اچھی ایفرٹ ہوگی، اور پھر وہ اس کے اوپر بھی چلا گیا، اس کے اوپر گیا، اور اس نے تھوڑا سا میرے حساب سے ٹائم بھی لگایا۔ اگر آپ چارٹ پہ دیکھیں تو 12 بجے اس کے اوپر گیا ہے اور تقریباً 2:30 بجے تک وہ 162.85 کے اوپر تھا۔ مگر جو پیٹرن بن رہا ہے وہ ایک ویو کی شکل میں بن رہا ہے کہ اوپر گیا پھر نیچے آیا۔ تو 162.85 کے پاس تسلسل مجھے صرف میرے خیال میں 1:30 بجے سے 2:30 بجے تک نظر آیا، مگر وہ بھی اسٹرگل ایسی تھی کہ اس میں خوف تھا کہ 162.85 ٹوٹ سکتا ہے، اور وہ ٹوٹا بھی۔ مگر اس کے بعد جو مارکیٹ بڑھی ہے اچانک، اور گروپس پر میں نے اپڈیٹ بھی کیا ہے، یقیناً وہ آئل سیکٹر کی وجہ سے۔ اب پھر مارکیٹ اوپر جا کے بند بھی ہو گئی، اور اگر ہم دیکھیں تو آج 1291 پوائنٹ کا اضافہ ہے۔ یہ تو ایڈجسٹمنٹ میں کلوزنگ ہوئی ہے، ورنہ ٹھیک 3:30 بجے کے قریب جو ہے میں دیکھ رہا تھا 1700 پوائنٹ مارکیٹ اوپر تھی۔ والیوم بھی 19.39% کل کے مقابلے میں زیادہ ہو گئے۔ اب ذرا اگر آپ دیکھیں تو میں نے آپ کو یہاں پر دکھانے کی کوشش کی ہے کہ جو سر فہرست اسٹاکس یا سیکٹر ہیں جنہوں نے پوائنٹ دیے ہیں وہ کون سے ہیں۔ تو اگر آپ دیکھیں تو سیکٹر میں فرٹیلائزر اور آئل اینڈ گیس، جس کا میں نے ذکر اپنے ریپ اپ میں بھی کیا ہے۔ اس کے بعد اگر ہم الگ الگ اسٹاکس کو دیکھیں تو ایف ایف سی 878 پوائنٹ کا اضافہ ایک اسٹاک، پھر پی پی ایل، او جی ڈی سی، پی ایس او، تقریباً یہ بن جاتے ہیں 400 پوائنٹ ان تینوں کے ملا کے، اور ای فرٹیلائزر کو ملا دیں تو 500 پوائنٹ بن جاتے ہیں۔ تو تقریباً 1400 پوائنٹ جو ہیں یہ 5 اسٹاک کے پوائنٹ ہیں جو انڈیکس میں ڈلے۔ اور اگر نیگیٹو میں دیکھیں تو نیگیٹو میں اتنے پوائنٹ مجھے نظر نہیں آ رہے۔ مسلینیس سیکٹر کے 74 پوائنٹس، اور پھر آئل اینڈ گیس مارکیٹنگ کمپنیوں کے ایکسپلوریشن کے کچھ کم ہے، یا مارکیٹنگ آئی ڈونٹ نو، تو سوری سیمنٹ سیکٹر، معافی چاہتا ہوں، سیمنٹ اور انویسٹمنٹ بینکنگ کے 60 مطلب اگر ہم تناسب دیکھیں تو پوائنٹ گرانے کا اور پوائنٹ بڑھانے کا، تو پوائنٹ بہت زیادہ بڑھے۔ اب اگر اس تناظر میں مارکیٹ کے مومنٹم کو دیکھوں تو وہ ویسا نہیں تھا۔ ابھی اگین جتنے پوائنٹ بڑھے، تو یہ مخصوص اسٹاک اس لیے خاص طور پہ آپ کو دکھا رہا ہوں، کل کے لیے ہائی لائٹ کر رہا ہوں۔ ایچ کار کا جو رزلٹ ہے 11 بجے، نہیں کل نہیں، سوری 30 تاریخ کو، معافی چاہتا ہوں، 30 نہیں سوری کل ہی ہے، معافی چاہتا ہوں، 20 نومبر کو یہ ہے، 30 ستمبر بیسیکلی کلوزنگ ڈیٹ اس کا جو رزلٹ ہے۔ تو یہ رزلٹ ایک اچھا امپیکٹ دے سکتا ہے اگر اچھا رزلٹ آئے تو، اور اگر رزلٹ آگے پیچھے ہوا تو ایچ کار کے لیے مصیبت نہ ہو جائے۔ مگر بہرحال پاسبلی بہتر رزلٹ ہوگا، مگر کئی دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ پے آؤٹ اچھا نہ ہو تو لوگ مائنڈ کر جاتے ہیں۔ اگر ارننگ اور چیزیں اچھی بھی ہوں، پے آؤٹ اچھا نہ ہو تو لوگ ذرا سیلنگ نظر آ جاتی ہے۔ اینی ویز آگے چلتے ہیں امپورٹنٹ لیول اینڈ ٹریگر پہ۔ تو میرا اسٹانس کوئی تبدیل نہیں ہوا، باوجود اس کے کہ آج مارکیٹ 1200-1300 پوائنٹ اوپر گئی، میرا اسٹانس چینج نہیں ہوا۔ جس طرح میں نے بتایا کہ آئل اینڈ فرٹیلائزر کا بڑا وہ ہے اس میں پوائنٹس کے حوالے سے، ادروائز اگر دیکھا جائے تو زیادہ اسٹاک جو ہیں بڑے ہیزیٹنٹ اور لمیٹڈ ہی رہے، اور بلش کنٹینیویشن جو ہے۔ اب دیکھیے یہ بات آپ کو پتہ ہے کہ میں ٹرینڈ کا فالوور ہوں،
ریگارڈلیس کیا ہو رہا ہے کیا نہیں ہو رہا، اگر ٹریگر کام کر رہے ہیں تو میں اس کے ساتھ ساتھ چلتا ہوں. تو بلش کنٹینیویشن جو ہے کل کے سیشن کی 162,370 کے اوپر ہے، اور اس وقت اگر 370 کے اوپر ٹریڈ کرے تب اسٹاپ لاس 162.85 ہے، وہی ہمارا تھریٹ ہوگا. اور مجھے پہلا ٹارگیٹ 162,740 لگتا ہے، ٹھیک ہے نا. اس کے بعد دوسرا ٹارگیٹ دیکھیں تو آبویسلی 163 ایک اہم لیول ہوگا، 163,060. مگر اگر یہ 162,740 کے اوپر رک گیا تو اس میں پوٹینشیل 1,000 پوائنٹ کا آ جائے گا، وہ بنتا ہے 163,775 825. والیوم جس طرح بھی بڑھ رہے ہیں، والیوم بڑھ رہا ہے 19% آج بھی زیادہ ہے. تو اگر یہ کنٹینیویشن رہا تو والیوم ایسے ہی رہ سکتے ہیں. رسک مینجمنٹ ایک تو میں نے بتا دیا آپ کو کہ کسی صورت میں بھی 162,085 ہے، مگر اس کے نیچے مجھے لمیٹڈ ایگزارشن لگتی ہے. اگر تو مارکیٹ 161,650 کے نیچے ٹریڈ کرے تو پھر مجھے ایسا لگتا ہے کہ مارکیٹ میں کچھ ایگزارشن تھریڈ بنے گا، ادروائز نہیں. آج ٹریڈنگ کا فلسفہ کیا ہے؟ وہی ایک بات جو اکثر دہراتا ہوں کہ مارکیٹ جذبات کو نہیں، مشاہدے کو انعام دیتی ہے. ہر سیشن میں ایک خاموش پیغام ہوتا ہے، کبھی یہ شور میں چھپا ہوتا ہے، یہ ڈھونڈنے والے کی نظر ہونی چاہیے. کبھی ہم یہ دیکھیں، اب یہاں پر جو میں نے لکھا ہے، کبھی چند سیکٹرز کے رویے میں کامیاب ٹریڈر وہی ہے جو بغیر کہانی گھڑے. دیکھیے مطلب کچھ چند سیکٹرز یا اسٹاکس کے جو ایکسائٹمنٹ ہوتی ہے اس کو دیکھ کے مس گائیڈ ہو جانا کئی دفعہ، کیونکہ آپ کے پاس وہ اسٹاک ہے تو ٹھیک ہے، جو اسٹاک پرفارم کر رہا ہے یا سیکٹر آپ کے پاس وہ اسٹاک ہے تو ٹھیک ہے، مگر آپ انڈیکس وہ سیکٹر بڑھا رہے ہیں اور آپ کچھ اور لیے بیٹھے تو پھر آپ کے لیے تو ٹریپ ہو سکتا ہے نا. کامیاب ٹریڈر وہی ہے جو کوئی کہانیاں نہیں گھڑتا. آپ اکثر دیکھتے ہوں گے نا واٹس ایپ پہ، ارے اس نے مال بیچ دیا، ارے اس نے مال لے لیا، ارے اس نے یہ کر دیا، اصل میں یہ ہو گیا، اصل میں وہ ہو گیا، اس وجہ سے مارکیٹ بڑھ گئی. دیکھیے وجوہات اپنی جگہ پہ ہیں، ان کی جو لیجیٹیمیٹ وجوہات ہیں ان سے میں انکار تو نہیں کر سکتا. وہ ایکسٹرنل فنڈامنٹل ریسورس ہے جو مارکیٹ کو کے لیے بہت ہے، میں مارکیٹ کو چلاتی ہے، مگر اس کے بوجھ تلے دب کے اپنے میجر ٹریگرز کو بھول جانا وہ بے وقوفی ہے، کیونکہ وہی ٹریگر تو آپ کو بچائیں گے. ٹھیک ہے نا. تو کہانیاں گھڑنے سے کوئی فائدہ نہیں. ڈیٹا کس طرح چل رہا ہے اس کو دیکھیں، وہ آپ کو سینٹیمنٹ مارکیٹ کا بتاتا ہے. سیکھنے کی جستجو کو برقرار رکھیں، تجزیاتی جو آپ کو لیول دیے جاتے ہیں ان سے سمجھنے کی کوشش کریں. اور یہاں پر ایک جو آخری لائن میں نے لکھی ہے، نتائج اخذ کرنے سے پہلے مارکیٹ کیا کہہ رہی ہے اس کو ضرور ایکیومولیٹ کریں، اس کو اکاؤنٹ فار کریں. مطلب اپنے ذاتی نتائج نہ بنا کے بیٹھ جائیں، مارکیٹ کیا کہہ رہی ہے اس کو سمجھنے کی ضرور کوشش کریں. ٹھیک ہے جی. تو یہ تھی ویڈیو، پسند آئی تو بتا دیں آپ کو کمنٹ کر کے. بہت شکریہ، اللہ حافظ.